تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے۔ ایسے ہزاروں اشعار آپ کو ملیں گے صرف اور صرف جو شاعر مشرق ہیں، جو حکیم الامت ہیں، سر محمد اقبال کی شاعری میں۔ تو آپ سبھی کا میری کلاس میں خیر مقدم۔ السلام علیکم۔ سبجیکٹ اردو ہے، ٹاپک ہے ہمارا جگنو۔ یہ نظم ہے علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے لکھی ہے۔ یہ آپ کے جو بک ہے اس کی پیج نمبر 203 سے 207 تک ہیں، 203 204 آپ ٹو 207 تک ہیں، اور آج جون ہے 21 اور 2021۔ تو نظم جگنو کی تشریح ہے یہ۔ کل نہیں پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے علامہ اقبال پہ آپ کو کچھ وہ PDF فائل بھی بھیجی تھی اور کچھ ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ ہم نے بولا تھا ہم کیا فرمائیں گے، ہم تو ابھی بولتے ہیں، فرمانے کی بھی بات نہیں آئی ہے۔ تو نظم جگنو کی تشریح علامہ اقبال کی زبانی 203 پہ ہے یہ۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجم۔ سب سے پہلے جگنو ہے کیا، تو ذرا بتاؤ جگنو کس کو کہتے ہیں، اگر کسی کو پتہ ہے۔ جگنو اگر یہ روت لچ گژھان راتس پہ اکس دون رٲژن پہ گلمرگ گژھان، تتہِ شامن ییٚتہِ أسۍ ماگمس منٛز وٕچھان کینٛہہ یا دائیں بائیں، تو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فائر فلائی۔ فائر فلائی ہو گیا جگنو جو چمکتا ہو، اس کو گلو ورم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چمکنے والا کیڑا۔ یہ نوکٹرنل بیٹل ہے، نوکٹرنل ہو گیا شبانہ، روتلے دۄہلہِ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ، یہ چھُ روتلے، ییٚلہِ کانٛہہ چمکان چھُ کیڑا آسمان میں تو اس کو جگنو کہتے ہیں۔ نوکٹرنل بیٹل ہے، رات کو چمکتا ہے، بیٹل یا ورم یا انسیکٹ کہیں گے، تو یہ تینوں میں آئے گا۔ اچھا کیا چھس ونان جگنو، تو جگنو یمو موضوع بنومت یتھ، جگنو یمو دیتمت اتھ یس یہ نظم چھ اتھ ناو۔ تو جگنو انہوں نے ایکچولی جو علامہ اقبال ہے انہوں نے اس نظم میں جگنو میں کثرت میں وحدت کے راز کو پرتاثیر اور پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے۔ جگنو کے حسن کی تعریف بڑے دلکش انداز میں کی ہے۔ اسے کیا کہا ہے، پھولوں کی انجمن کی شمع، دن کا سفیر، چاند کی قبا کا تکمہ، سورج کے لباس کا چمکیلا حصہ سے اس کو کمپیئر کیا ہے یا تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا کیا چیز یہ پروانہ بھی ہے، اس میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ اڑنے والا ایک کیڑا ہے، اور پتنگا وہ بھی ایک اڑنے والا چھوٹا سا کیڑا ہی ہے۔ پروانہ روشنی کا متوالا ہے، پتنگا خود سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ تو خدا نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کو کسی نہ کسی خوبی اور دلکشی سے نوازا ہے۔ پروانے کو تپش دی ہے تو جگنو کو روشنی دی ہے۔ خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازوں سے نوازا ہے، پھولوں کو زبان دے کر خاموشی کی تعلیم دی ہے۔ پیڑوں اور پانی کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں کتنی یکجہتی کا عنصر موجود ہے، یعنی کہ دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے۔ جیسے انسان میں بولنے کی صلاحیت ہے، کلی میں چٹکنے کا وصف موجود ہے، پھول اور بلبل کے وصف ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، اور کیا ہے، پھول اور بلبل کی خوبیاں اور صلاحیتیں الگ الگ نہیں ہیں، الگ الگ محسوس ہوتی ہیں، بٹ یہ ایک جیسی اور یکساں صلاحیتیں موجود ہیں۔ بلبل کا گانا اس کی خوشبو کے مترادف ہیں، پھول کی خوشبو، اس کا چہکنا، سب کچھ انہوں نے اس میں ڈالا ہے۔ تو ہم آج تشریح کریں گے اس کی۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یہاں میرے پاس بک ہیں، تو اس میں جو یہ جگنو ہو گیا ایک اڑنے والا کیڑا جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہیں، جس کو فائر فلائی یا گلو ورم بھی کہتے ہیں۔ انجمن ہو گیا مجلس، محفل، مہتاب، چاند یا چاندنی، سفیر، ایلچی، تکمہ، کپڑے یا داغے کا وہ بٹن جسے غریباں بند کیا جاتا ہے، یعنی بٹن یم سے کوٹس ووٹس باندھ دیوان کرن، کبا گو ایک طرح کا کوٹ۔ تو بہت سارے ہیں، یہ آگے بھی ہم نے یہاں
تو یہ ہیں جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، ٹھیک ہے نا۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔ تو جگنو ہو گیا چمکتا ہوا کیڑا، کاشانہ ہو گیا آشیانہ، لسیوں کا گھر، جھونپڑا، انجمن ہو گیا بزم یا محفل۔ تو کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، کہتے ہیں اس نظم میں، جگنو کے شعر میں فرماتے ہیں کہ جگنو کی روشنی چمن کے آشیانے میں اس طرح جل رہی ہیں جیسے کہ پھولوں کے باغ یا پھولوں کے محفل میں کوئی شمع جل رہی ہو۔ تو علامہ اقبال نظم، اور ایک تشریح میں نے یہ لکھی ہے یہاں، تو علامہ اقبال نظم جگنو کے شعر میں فرماتے ہیں کہ خدا نے جس طرح دنیا میں ہر شے کو ایک منفرد وصف سے نوازا ہے، اسی طرح جگنو کو روشنی کے وصف سے نوازا ہے۔ جب وہ پھولوں کے چمن میں چمکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہو۔ تو آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ تو مہتاب ہو گیا چاند، تو کرن ہو گئی روشنی۔ تو علامہ اقبال اس نظم جگنو کے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں جگنو کی کیا بات ہے، لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی روشن ستارہ اٹھ کے چمن میں آیا ہے، یا یہ سمجھے جیسے چاند کی چاندنی میں نئی جان پڑ گئی ہے۔ تو کیا اور کیا کہتے ہیں، جگنو کو چمک کر لگ رہا ہے جیسے آسمان سے کوئی ستارہ اٹھ کر آیا، یا چاند کی کرن میں جان آ گئی، اور وہ کرنیں ادھر ادھر اپنا جو روپ ہے، اپنی جو روشنی ہے وہ بکھیر رہی ہے۔ تو یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، سفیر قاصد ایلچی جس کو پیغام پہنچانے والا، تو غربت میں آ کے چمکا گمنام، گمنام جس کا نام نہ ہو وطن میں، جس کو انونیمس کہتے ہیں، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تو اس نظم میں کیا فرماتے ہیں اقبال، ہمارے جگنوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ رات کی تاریکی میں کوئی دن کے خبر لانے والا کوئی ایلچی آیا ہے، یا معمول سا کیڑا پھولوں کے چمن میں اسے ایسے چمکتے ہیں اس سے پہلے اپنے ہی وطن میں جیسے کہ کھو گیا تھا، جیسے کھویا ہوا تھا۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رات کی تاریکی میں دن کا روشن سفیر آیا ہے اور اجنبی یا پردیس وطن میں چمک رہا ہے۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ تو تکمہ کپڑے آگے کے وہ بٹن جس میں گریباں، جسے گریباں بند کیا جاتا ہے، قبا ایک طرح کا کوٹ یا عبایا قبا چمنا جو آگے سے کھلا رہتا ہے، پیرہن کھول لباس۔ تو کیا کہتے ہیں جگنو کے اس جگنو نظم کے اس میں وہ شعر میں جگنو کے بارے میں شعر میں یوں فرماتے ہیں، جیسے جگنو چاند کے لباس کا کوئی ایک بٹن ہے، یا سورج کے لباس میں کوئی چیز چمک دمک رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چاند کا روشن کوٹ پہنا ہوا تھا، یا سورج کا نورانی لباس پہن کے گلشن کو روشن کر رہا ہے۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ تو خلوت ہو گیا تنہائی، یہاں بھی ہیں خلوت تنہائی، یا گہن ہو گیا نہیں پوشیدہ غائب۔ تو نظم کے اشعار میں اقبال فرماتے ہیں جگنو حسن ازل کے ایک پوشیدہ جھلک کی مانند ہے جسے قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لایا ہے۔ جگنو کے اشعار میں یہ جگنو میں پوشیدہ قدرتی حسن کی ایک جھلک ہے جس کو قدرت نے تنہائی سے نکال کر محفل میں لایا ہے۔ تو چھوٹے سے چاند میں ہے، یہاں میرے پاس بک بھی ہے، میں بک پہ بھی پڑھتی ہوں یہاں، چھوٹے سے، تاکہ کوئی غلطی یہاں مت مس پرنٹ ہوا ہو، تو چھوٹے سے چاند میں ہے ہاں ظلمت بھی روشنی بھی، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے، نکلا کبھی گہن سے، آیا کبھی گہن سے۔ تو یعنی کہ یہ جگنو ایک چھوٹے سے چاند کی مانند ہے جو کبھی چمکتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے۔ جگنو کو ایک چھوٹا چاند کہہ کر کہتا ہے، یہ چھوٹا سا چاند کبھی چمکتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، اس چھوٹے سے مخلوق کا یہ وصف ہے، کوالٹی ہے۔ جگنو اس چاند جو کبھی چمکتا ہے تو کبھی بجھ جاتا ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ، اچھا وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا، سراپا ہو گیا سر تاپا، سر سے پیر تک، بالکل سر سے پیر تک، سر تاپا۔ تو پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، طالب ہو گیا مشتاق چاہنے والا،
تو اقبال اس شعر میں پروانہ اور جگنو کا موازنہ کر کے فرماتے ہیں اگرچہ یہ دونوں مخلوق پتنگے ہی ہیں مگر قدرت نے ان میں کتنا فرق واضح رکھا ہے۔ پروانہ شمع کی روشنی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے مگر جگنو کو روشنی کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا کیونکہ اللہ نے جگنو کے اندر روشنی رکھی ہے۔ تو شاعر پروانے اور پتنگے کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پروانہ بھی اڑنے والا کیڑا ہے، پتنگا بھی اڑنے والا کیڑا ہے اور چھوٹے سے کیڑے ہیں، پروانہ روشنی کا مت والا ہے، روشنی کا چاہنے والا ہے، روشنی کا مشتاق ہے، اور پتنگا خود سر سے پیر تک روشنی ہی روشنی میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ پروانہ بھی ایک جگنو بھی ایک کیڑا ہے لیکن جگنو روشنی پھیلاتا ہے اور پروانہ روشنی کا شیدائی ہے۔ تو یہاں ہے ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ یہ پہلا پیج ہمارا ہو گیا۔ یہاں ہے یہ پیج، ہاں یہ لاسٹ لائن ہے، یہاں آپ دیکھیے لاسٹ لائن، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، یہ لاسٹ بس اتنا ہی کریں گے آج ہم، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی تو جگنو کو روشنی دی۔ کہاں سے دیکھا، یہ آن لائن بھی کہاں سے کہاں ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو تکمہ کیا 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 پھر بھی کوشش کی ہم نے، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ تپش ہو گیا گرمی، دل بری ہو گیا دل کو موہ لینے والی چیز یا کشش۔ تو کیا کہتے ہیں ہمارے جو یہ شاعر ملت ہے، شاعر مشرق ہے، سر محمد اقبال ہے، اور کیا کہیں گے اس کو، حکیم الامت ہیں، تو خدا نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی اس کو کسی نہ کسی خوبی سے، دلکشی سے نوازا ہے۔ اگر پروانے کو تپش دی ہے تو جگنو کو روشنی سے نوازا ہے۔ پروانہ روشنی کے گرد منڈلاتا ہے اور خود کو آگ میں جلاتا ہے، جبکہ جگنو سر سے پیر تک روشنی ہی روشنی ہے۔ کیا نظم کے شعر میں اقبال فرماتے ہیں قدرت نے دنیا میں ہر شے میں کوئی نہ کوئی صفت اور خاصیت رکھی ہے، اس طرح جگنو کو قدرت نے روشنی اور پروانہ کے نصیب میں شمع کی روشنی سے جلنا عنایت کیا ہے۔ تو جگنو کے شعر میں کہ اللہ نے ہر چیز کو الگ الگ خاصیت دی ہے، جگنو کو روشنی دی اور پروانہ کو روشنی کے گرد گھومنے کی آرزو دی ہے۔ تو اس کے بعد جو یہ پیج ہے 204 یہ ہم کل کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی، حالانکہ کیا میں نے یہاں لکھا ہے لیکن آپ کے لیے زیادہ، وہ ڈاؤن لوڈنگ میں تو کل تو ڈے بیفور یسٹرڈے اس کو 3 گھنٹے لگے، وہ 21 منٹس کا تھا، پھر اس کو 2 پارٹس میں کرنا پڑا، آپ کو بھیجنا پڑا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل کریں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔